السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ الہمزہ کی تعارف بھی اور ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس صورت کا نام الہمزہ ہے جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک رکوع اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی 30 کلمات اور 130 حروف ہیں اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین کفار مکہ یوں تو سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد رکھتے تھے، لیکن ان میں چند ایسے بد باطن بھی تھے کہ جو جھوٹے الزامات لگانے اور بہتان تراشی میں پیش تھے۔ ان کی کیفیت بھی یکساں نہ تھی۔ کچھ ایسے تھے جو پس پشت تو غیبت اور عیب جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے، لیکن روبرو کوئی ناروا بات کہنے کی وہ جسارت بھی نہ کرتے۔ بعض بدبخت اور بے حیا ایسے بھی تھے جو منہ پر تن و تشنیع سے باز نہ آتے۔ اخنس بن شریک ان کا سرغنہ تھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ بتایا گیا کہ چاند کی چاندنی سے روشن، قطرہ ہائے شبنم سے پاکیزہ تر، گلاب کی پتی سے بھی زیادہ لطیف سیرت طیبہ پر جو لوگ نازیبا الزام لگاتے ہیں، ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ ان کے دلوں میں دولت کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ مال جمع کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ درم و دینار گننا اور بار بار گننا ان کی مغروب تفریح ہے۔ خود تو مکھی کی طرح دنیا کی غراضوں پر بنبناتے پھرتے ہیں اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی استغفر اللہ جس کی ضیاء پاشیوں سے ایک عالم منور ہے، وہ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ صرف دولت کے پجاری اور پرلے درجے کے کنجوس ہی نہیں بلکہ عقل و فہم سے بھی بے بہرہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت کی فراوانی انہیں موت کے چنگل سے چھڑا لے گی، کوئی بیماری ان کے قریب کبھی آئے گی ہی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ان سے پہلے جو ان سے بھی کہیں گنا زیادہ دولت مند لوگ تھے وہ خاک میں مل کر خاک نہ ہو چکے ہوتے۔ کیا یہ لوگ آج ان کا کوئی نام و نشان دکھا سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ ایسے ناعاقبت اندیش لوگوں کے انجام کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی تاکہ کوئی شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ جس شخص کی تمنا ہے کہ وہ ایسے المناک انجام سے دوچار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی سلامتی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو روبرو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ یقیناً خاتمہ میں پھینک دیا جائے گا اور تم کیا جانو کہ خاتمہ کیا ہے، اور اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1، یہاں 2 الفاظ ہومزہ لمزہ استعمال ہوئے ہیں۔ علماء لغات نے ان کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، یعنی یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ ہر چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے کو ہومزہ اور لمزہ کہتے ہیں۔ مقاتل کا قول بھی یہی ہے، یعنی جو روبرو تانہ زنی کرے اسے ہومزہ اور جو پس پشت عیب جوئی کرے اسے لمزہ کہتے ہیں۔ ابو العالیہ اور حسن نے ان کا معنی برعکس کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال مذکور ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اتنے قریب المعنی ہیں کہ اہل لغت کے لیے ان کا الگ الگ معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ کفار میں یہ کمزوریاں عام تھیں۔ جہاں کسی غریب اور کمزور سے آمنا سامنا ہوا تو ان کے منہ پر اس کو برا بھلا کہا، کیونکہ انہوں نے اس کی طرف سے کسی مزاحمت یا جوابی کارروائی کا کوئی اندیشہ نہ رکھا۔ جہاں کوئی اپنے سے طاقتور مد مقابل ہو اس کے سامنے اس کی تعریف بھی کر دی اور اس کی خوشامد میں چند جملے بھی بول دیے، اور جب وہ چلا گیا تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ آج کے دور میں بھی آپ لوگوں نے بھی اکثر ایسے لوگ ملاحظہ کیے ہوں گے۔
جس کا قرآن کریم نے سختی سے اس کو منع فرمایا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور منہ پہ ان کی خوشامد کرنا۔ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں فلاں کمزوری ہے۔ ناحق شناس لوگ اس اخلاقی کمزوری میں عموماً مبتلا دیکھے ہوں گے آپ نے بھی۔ پھر بیان فرمایا گیا دوسرے لوگوں پر زبان تن دراز کرنے کی عادت اس میں اس لیے ہے کہ یہ بڑا مالدار اور دولت مند ہے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنے لگا ہے اور دوسرے لوگوں کو بے نظر حقارت دیکھتا ہے، لیکن دولت مند ہونے کے باوجود وہ بڑا کنجوس ہے، گن گن کر بڑی احتیاط سے سنبھال کر مال کو رکھتا ہے، ایک درہم بھی خرچ کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے ادّاہ کا معنی ادّاہ کیا ہے، یعنی اس نے ناگہانی مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے مال جمع کر رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے گی یا وہ مرنے لگے گا یا کوئی بیماری ہوگی تو یہی مال اس کو بچائے گا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر اس کی دولت اس کے پاس رہی تو موت کا فرشتہ اس کے قریب بھی نہیں آئے گا، وہ اسی کفر کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہ ہوگا اور کبھی ختم نہ ہوگا، وہ ایسا سمجھتا ہے۔ نوازن کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے پھینک دینا کہتے ہیں نبذت مال الخالقہ، میں نے پرانی جوتی اتار کر پھینک دی۔ ایسے ننگ انسانیت کو دوزخ میں پھینکنے کا ذکر کرتے وقت ایسا لفظ استعمال فرمایا جو اس مفہوم کو ادا کرنے کے ساتھ اس کی تحقیر اور تذلیل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، یعنی آج وہ اپنے آپ کو بڑا رئیس اور سردار تصور کرتا ہے، معاشرے میں اس کی جو اہمیت اس کو حاصل ہے، دولت کی کثرت کے باعث لوگوں کو دلوں پر اس کا رعب بیٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگا ہے، لیکن خداوند کریم کے نزدیک اس کی اہمیت ایک پھٹی پرانی جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ استغفر اللہ۔ ہوتا ماتی خاتا ماں سے ہے، اس کا لغوی معنی توڑ ڈالنا، پیس ڈالنا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ یہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی جو چیز اس میں پھینکی جائے گی آنے واحد میں اس کو پیس کر رکھ دے گی، اس کے پرزے اڑا دے گی۔ اسے ہوتما کی مزید تشریح کر دی، وہ آگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، کبھی نہیں بجھے گی۔ پھر بیان فرمایا کہ جس کی آنچ دلوں تک پہنچ جائے گی اور اس کی سوزش اور تپش سے دل بھن کر کباب ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر بیان فرمایا جب کسی دروازے کے کواڑوں کو بیچ کر بند کر دیا جائے اور کنڈی لگا دی جائے اور ان کے دوبارہ کھلنے کی بظاہر کوئی صورت نظر ہی نہ آتی ہو، عرب کہتے ہیں آست البابا، اس سے مسادات اسم مفعول ہے، یعنی ان ناہجار کو ہوتما میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ہوتما۔ اس کے دروازے بڑی مضبوطی سے مقفل کر دیے جائیں گے، نہ انہیں کوئی کھول سکے گا اور نہ اس عذاب علیم سے ان کے نکلنے کی کوئی صورت بن پائے گی۔ آمدن عمود کی جمع ہے، بمنی ستون، ممدات طویل، لمبے، یعنی اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں بلند ہوں گے، نہ وہ بجھیں گے اور نہ ان کے درد و عالم میں کوئی تخفیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی اور آخرت میں اور عاقبت ہماری اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔